وہ بھٹکی ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر دین کی کمی تھی. اگر دین سیکھتی تو نامحرم سے وہ بات ہی نہیں کرتی. اگر بات کی جائے دنیاوی تعلیم کی تو وہ صرف عقل پہ محدود رہتی ہے، اور اگر ہم آخرت کی بات کریں تو وہ عشق پر ہے اور عشق جو ہے عقل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علم دین جو ہے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، جو کہ سب سے مین ہے، اور اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے. تو جب اللہ سے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ ہمیں اپنے جنت عطا فرمائے گا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. دین سے جڑیں گے تو ہماری جو نسلیں ہیں وہ اچھی طریقے سے پروان چڑھیں گی اور مستقبل کے لیے کچھ بہتر کر سکتی ہیں. نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں مردوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے وہاں عورت کو بے حد تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. دونوں ہی پڑھائی ضروری ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر دنیاوی پڑھائی ہم کر رہے ہیں تو اپنے دین کو بالکل بھول جائیں. اللہ نے ہمیں یہاں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی. ہم اس وقت یوپی کے ضلع بریلی میں ہیں. مدرسہ گلشن آمنہ کا دستار فضیلت ہے جو باقر گنج میں ہے. یہ میرے پیچھے آپ بچیاں دیکھ رہے ہیں، ان بچیوں کو سند دی جانی ہے. اس سے پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے پڑھائی کی ہے اور آگے کس طرح سے آپ کی اب تیاری ہوگی. طیبہ فاطمہ. طیبہ، آپ نے کیا کیا ہے یہاں سے؟ یہاں سے قاری کی کورس کمپلیٹ کیا ہے. اچھا، قاری کا کیا. جی. تو ذرا قرأت میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ تو آپ نے ایک اچھی قرأت میں جو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، جی قرآن سارے. کی آیت یا کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. یہ بچیاں ہیں جن کی گود میں کل قوم پرورش لے گی. اور بچیوں کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہو تو اس کی گود میں پوری ایک قوم پرورش لیتی ہے. ہم کچھ اور لڑکیوں سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہاں سے اور اب آگے ان کی کیا تیاری. فائزہ فاطمہ. فائزہ، کیا کیا ہے آپ نے؟ قاری کا کورس کیا ہے. قاری کا کیا ہے. جی. دین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دین کی تعلیم جو ہے وہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے. تو آپ کو کیا اس میں کیا کہنا ہے؟ جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علم دین جو ہے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اس میں بہت سارے جو ہیں مطلب فائدے ہیں. اگر بندہ یہ سیکھتا ہے تو اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، جو کہ سب سے مین ہے، اور اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے. تو جب اللہ سے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ ہمیں اپنے جنت عطا فرمائے گا. جو ماحول آپ ادھر دیکھ رہی ہیں کہ جو لڑکیاں بھٹک رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ مانتی ہیں؟ وہ دین کی کمی. دین انہوں نے نہیں سیکھا ہے. اگر دین سیکھتی، دین کو سمجھتی تو ان کو بھٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ بھٹکی ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر دین کی کمی تھی. اگر دین سیکھتی تو نامحرم سے وہ بات ہی نہیں کرتی. جی. ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹھیک سے تعلیم دے. یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہیں تو بچے بھی ان کے ٹھیک ہوتے ہیں. تو ایسے جیسے آپ دیکھتے ہیں یا آپ کی والدہ نے بھی آپ پر اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی، تو اب آپ کیا کہتی ہیں اس میں؟ ابھی میں نے جیسے حضور کی حدیث کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اسی پر ہی سب کو اس فرمان پر عمل کرنا چاہیں گے. تو یہ سبھی کے لیے ہے. مائیں بھی سیکھیں گی، والد بھی سیکھیں گے، تو ظاہر ہے اولاد ان کی نیک ہی پیدا ہوگی انشاءاللہ. دنیاوی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی ہے؟ صرف دینی کیا اور کیا کیا ہے؟ 12th کیا ہے. 12th کیا ہے. جی. BL انٹرنیشنل. اچھا، BL انٹرنیشنل. جی.
جیسے ایک چیز یہ کہی گئی ہے کہ صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ایک تعلیم کو لے کر بات ہوئی ہے کہ جو مکمل تعلیم ہے نا، جیسے اگر ہم صرف دین سیکھ لیں اور دنیا سے ناواقف رہیں تو وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک طرح سے کمزوری دنیا رہتی میں ہے۔ رہنا ہے تو دنیاوی پڑھائی بھی ضروری ہے اور آخرت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور دونوں ہی پڑھائی ضروری ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر دنیاوی پڑھائی ہم کر رہے ہیں تو اپنے دین کو بالکل بھول جائیں۔ اللہ نے ہمیں یہاں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ جان کر کریں گے نا، کہ جس طریقے سے حضور نے ہمیں بتائی ہے کہ ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے، تو اس لیے ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی جو اپنی بچیوں کو پڑھانے میں تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں؟ ان سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کنجوسی نہ کریں اور اپنی بچیوں کو پڑھائیں، کیونکہ آنے والی نسلیں جو ہیں انہی کے ہی اس سے ہوں گی۔ جی جی ثنا ثنا، کیا کیا ہے آپ نے یہاں؟ قاری قاری کی۔ تو قرأت میں جیسے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، جیسے ان کی آواز سن لیجیے تو بس ایسے جیسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو آپ کوئی اچھی کوئی ایسی صورت یا کوئی اور جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھ کے ذرا بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ آپ نے صرف یہی یہاں سے سند لی ہے یا پڑھ بھی رہی ہیں؟ یہ پڑھ رہے ہیں، یہیں سے پڑھا ہے۔ اچھا، یہی پڑھ رہی ہیں۔ آپ کا کیا نام؟ کاشفہ کاشفہ، کیا آپ نے کیا ہے یہاں سے؟ قاریہ قاری بن گئی۔ جی، دینی پڑھا ہے یا دنیاوی تعلیم بھی حاصل؟ دنیا بھی پڑھا ہے، کیا کیا ہے؟ زیادہ نہیں پڑھا ہے، تھوڑا پڑھا ہے۔ آپ کا کیا نام؟ انم، انم، آپ نے کیا کیا ہے؟ میں قاریہ کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ میرا نام مہوش فاطمہ ہے۔ کیا کیا ہے آپ نے یہاں سے؟ میں نے عالم کا کورس بھی کیا ہے اور قاری کا بھی۔ اچھا، آپ کی ذمہ داری اب کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اب آپ کے پاس دین کے بارے میں سوال لے کے آئیں گے اور آپ ان کی رہنمائی کریں گی۔ آج تعلیم کو لے کر یہ ہے کہ دین اور دنیاوی تعلیم دونوں میں ہی بہت سے لوگ یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ وہ عالم بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ انجینئر اور ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں۔ خاص طور سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو لے کر انہیں بہت آگے سوچنا پڑے گا۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ مطلب ہمیں دنیاوی تعلیم تو سیکھنی ہی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے بھی اپنے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ دنیاوی تعلیم ہمیں بس ہنر سکھاتی ہے اور آخری جو تعلیم ہے وہ ہمیں جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں انسان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان جو ہیں محفوظ رہیں۔ اب اگر ہم دنیاوی تعلیم کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس میں جو ہے بس پیسہ ہی کما سکتے ہیں۔ دیکھیے، پیسہ نہیں ہے، مان لیجیے آپ ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، تو یہ بھی تو ایک طرح سے خدمت ہے نا۔ جیسے مان لیجیے آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ نے اس پیسے سے 10 بچوں کو اور پڑھا دیا، جیسے جن بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، تو یہ بھی تو ایک اس کا پلس پوائنٹ ہے۔ نہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم ہے جو تو پیسے ہم اس سے کماتے ہیں، لیکن اگر ہم آخرت کی تعلیم دیکھیں، جو ہم نے آخرت کے لیے مطلب تیاری کی ہے، تو اس میں جو ہے ادب کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں تعلیم سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن جو ادب کا پہلو نکلتا ہے، ادب جہاں مطلب ادب زیادہ تر ادب کا پہلو جو ہے یہی آخرت کی تعلیم سکھاتی ہے کہ جو ہے بڑوں سے کیسے بولنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اور جو ہے ہمیں مطلب اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو جو ہے ہمیں آخرت کی تعلیم ہمیں جو ہے مطلب ہوشیار بناتی ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے ہمیں ہوشیار بناتی ہے، لیکن اگر بات کی جائے دنیاوی تعلیم کی تو وہ صرف عقل پہ محدود رہتی ہے، اور اگر ہم آخرت کی بات کریں تو وہ عشق پر ہے اور عشق جو ہے عقل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا، تو دنیاوی تعلیم یہ سوچتی ہے کیسے اللہ پہ ایمان لانا ہے، مطلب جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کو وجود تو ہونا چاہیے نا، یہ عقل کہتی ہے ہماری، لیکن ہمارے عشق یہ کہتا ہے کسی پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں
تو عشق یہ کہتا ہے کسی کا وجود ہمیں دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہو نہ ہو ہمیں اس پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمیں طریقہ سکھاتا ہے۔ لیکن اس کی نشانیاں ہیں نا، اللہ نے اپنی نشانیاں بنائیں، زمین بنایا، آسمان بنایا، اپنے رسول بھیجے۔ ادیبہ نوری، ادیبہ کیا کیا ہے آپ نے؟ میں نے عالمت کی پڑھائی کی ہے یہاں سے، اب کیا تیاری ہے آپ کی آگے؟ آگے میں فضیلت کی پڑھائی کروں گی۔ اچھا، تو صرف دین پڑھ رہی ہیں یا دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں؟ جی میں نے دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی ہے، میں نے بچپن سے مدرسے میں زیادہ پڑھی ہے۔ بہت سی لڑکیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو غلط راستہ اپنا رہی ہیں، ان کے لیے کیا کہیں جی گے؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ وہ غلط اگر ان کے گھر والے اچھی تعلیم دیتے، اچھے سے انہیں رکھتے، ہر چیز اچھے سے کرتے، تعلیم اچھی دیتے، تو پھر وہ غلط راستہ کیوں اپناتی؟ تو اس لیے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اچھی تعلیم دیں، اچھے سے وہ کریں۔ ہمارے ساتھ مدرسے کے محتمم محمد عمران رضا صاحب بھی ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ پہلے دستار فضیلت میں کتنی بچیوں کو سند دی جا رہی ہے اور یہ مدرسہ کب قائم ہوا تھا؟ یہ مدرسہ بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ تشریف لے کے آئے یہاں پر۔ یہ مدرسہ 2018 میں شروع کیا تھا ہم نے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج 10 بچیاں اس مدرسے سے فارغ ہو رہی ہیں، جس میں 2 بچیاں عالمیت کی دستار سے فارغ ہوں گی جن کو سند دی جائے گی، اور 8 بچیاں وہ ہیں جنہوں نے قرأت کا کورس مکمل کیا ہے تو ان کو قاریہ کی سند دی جائے گی۔ اور اس موقع پر ہمارے بیچ میں قاری مولانا مشیر رضا صاحب برکاتی یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی اچھا مدرسہ چلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سند دینے کے لیے قاضی شہید عالم صاحب قبلہ جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور مفتی معین الدین صاحب جو کہ جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے ان 10 بچیوں کو سند اور اس کی اجازت دی جائے گی۔ دیکھیے، بچیوں کو پڑھانا ایک بے حد ہی ثواب کا کام ہے، اور معاشرے میں اگر سدھار لانا ہے تو بچیوں کو پڑھانا ہوگا، ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کہ لڑکیوں کا مدرسہ کھولا؟ لڑکیوں کا مدرسہ کھولنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں جو دور اور چل رہا ہے، دور پرفتن ہے، بے حیائی عریانیت کا معاملہ ہے، جہاں پر لوگ ادھر ادھر بہک رہے ہیں، تو دین سے جڑیں گے تو ہماری جو نسلیں ہیں وہ اچھی طریقے سے پروان چڑھیں گی اور مستقبل کے لیے کچھ بہتر کر سکتی ہیں۔ جو بے حیائی اور اس کے بے پردگی کے جو بازار گرم ہو رہے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا، تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا جس سے اور معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا۔ یہی چلاتے رہیں گے یا آگے کوئی اور تیاری بھی ہے کہ اس کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے؟ جی بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پروگرام ہے اس کو لے کر ہم نے چھوٹے سے پیمانے سے اس کو شروع کیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو آگے چل کے ہم ایک ایسی صورت دینا چاہتے ہیں جس میں بچی کمپیوٹر اور سلائی کڑھائی وغیرہ اور جو دنیاوی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہے، تو دین کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی اس میں ہم آنے والے وقت میں انکلوڈ کریں اور کوشش کریں گے کہ اس کو اور زیادہ مزید ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ کیا نام ہے حضرت آپ؟ جی مشیر رضا برکاتی میرا نام ہے۔ چیلنجنگ دور ہے کہ ہمیں تعلیم کے میدان میں ہر طرح سے آگے کھڑا ہونا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ والدین کی سوچ یہ ہے کہ اپنے بچوں یا بچیوں کو نہیں پڑھاتے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ تعلیم، بغیر تعلیم کے انسان کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بات یہ قاری عمران صاحب جو لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، لڑکیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کی بچیاں پردے میں رہتی ہیں تو پردے میں رہ کر کے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں، کیسے اور میدانوں میں وہ بھاگ لے سکتی ہیں۔ تو میں ان سے کہنا یہ چاہوں گا کہ پردہ یعنی حجاب کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی آپ کو منع نہیں کرتا ہے اور نہ ہی آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے سوشل میڈیا پہ آج کل روزانہ ایسی چیزیں خبریں بھی آتی ہیں کہ پردے میں رہ کر کے کسی نے کوئی میڈل جیتا ہے، کسی نے کسی میدان میں جیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو حدیث فرمائی ہے کہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ بچہ جب تک اپنی ماں کی گود سے اچھی تربیت نہیں لے گا، جب تک وہ سماج میں اچھا کام نہیں کر سکتا، اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں کا پڑھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں گا، آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ، آپ تو جگہ جگہ انٹرویوز میں جاتے رہتے ہیں، بہت مشہور حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے لفظ مسلم پہلی مرتبہ فرمایا تو
تو اس میں سارے ہی مرد اور عورت آ جاتے ہیں، کوئی الگ سے تخصیص کی ضرورت نہیں تھی. لیکن نبی نے دوسری مرتبہ جو لفظ کو ریپیٹ کیا ہے مسلم و مسلمہ، یہ تائے تانیث کے ساتھ، یہ آپ عربی گرامر پہ جائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تائے تانیث کیا ہے. یہ تائے تانیث جہاں ہوتی ہے وہاں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے کہا گیا، لیڈیز کے لیے کہا گیا. تو گویا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں مردوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے وہاں عورت کو بے حد تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اچھا، عورت ہر میدان میں آگے ہے، تعلیمی میدان میں بھی، چاہے کھیل کی دنیا میں لے لیجیے وہاں پر بھی ہر میدان میں آگے ہے. خاص کر بریلی میں روزانہ ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں اپنے جو ہے گھر والوں کو اور دھوکہ دے کر کے انہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. ایسی تمام باتیں کہتی ہیں. وہ کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دین نہیں سیکھا. اگر وہ دین سیکھتے اور یہ جانتی وہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری ہے، انہوں نے خود چکی چلا کے اپنی جو ہے آٹا پیسا ہے، گھر کا کام کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن کہیں پر بھی تعلیم سے سمجھوتہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کو لاکھوں زبانوں کا علم تھا. کسی بھی زبان کا علم حاصل کیجئے، آپ کو شریعت اور اسلام منع نہیں کرتا ہے. لوگ غلط الزام لگاتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے قید کر کے رکھ دیا. قید کر کے نہیں رکھا ہے، عورت نے اسلام کی حفاظت کی ہے، پردے میں رکھے، کیونکہ ہر اچھی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے پردہ عورت کے لیے کیا ہے؟ حیا ہے، حیا کا زیور ہے. اس میں رہ کر کے عورت ہر کام کر سکتی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کے درشکوں سے کہ اپنی بچیوں کو ضرور انہیں دینی تعلیم دلائیں. دنیاوی تعلیم بھی دلائیں لیکن پہلے دینی تعلیم دلائیں، کیونکہ اسی سے ہی انسان ادب سیکھتا ہے. چھوٹے بڑے میں کیا فرق ہے، ماں باپ کی کیا مرتبہ ہے، اور جو ہے کس کے سامنے پردے کے ساتھ جانا چاہیے. یہ عورت کو جب ہی آئے گا جب وہ دین سیکھے گی، اور دین سیکھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی تمام برائیوں سے دور رہے گی. زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم دین حاصل کروائیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کروائیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. ابھی آپ نے اس مدرسے کی بچیوں کو، محتمم اور جو قاری صاحب تھے ان کو سنا. ایک اچھی کوشش ہے کہ ابھی دین سکھایا جا رہا ہے، اس کے بعد ان لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کمپیوٹر انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کی کوشش ہوگی. ایک اچھی پہل ہے.